من النساء والبنین، بیٹوں سے محبت کریں گے۔ اللہ نے یہاں بیٹیاں کا ذکر نہیں کیا، اس آیت کے اندر بیٹیوں کا ذکر کیا نہیں کیا۔ اللہ کو پتہ ہے یہ بیٹوں سے محبت کریں گے، بیٹیوں سے نہیں کریں گے، بیٹیوں کو حصہ نہیں دیں گے میراث میں سے۔ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث، فرمایا گھوڑوں سے محبت کریں گے، اچھے اچھے گھوڑے ہوں، آج کے دور میں اچھی اچھی گاڑیاں ہوں، اونٹوں سے محبت کریں گے، اور سونے چاندی سے محبت کریں گے، سونے چاندی کے خزانے ہوں، اور زمین سے محبت کریں گے۔ میں زمین لوں، ہر سال گنا اٹھاتا ہے، حج فرض ہے، حج پر نہیں جاتا ہے، صحیح پیسے موزہ بچتے ہی نہیں، میں حج پہ کیسے جاؤں؟ آپ بچنے دیتے ہی نہیں۔ کماند میں جب ٹوکا لگتا ہے پہلے دن، کٹائی شروع ہوتے آپ دوسرا زمین کا سودا کر لیتے ہو، دوسرا سودا کر لیتے ہو، دکانوں کا، پلاٹ کا، گاڑی کا سودا کر لیتے ہو پہلے دن۔ اب کماند کٹائی ہو رہا ہے، پیسہ کیسے بچے گا؟ میرے عزیز دوستو، اللہ کے احکاموں کو ہم پورا کریں۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں ان آیات کے اندر ذکر فرمایا۔ آدم علیہ السلام کا قصہ معمولی قصہ نہیں، پورے قرآن مجید کے اندر اللہ نے پھیرایا ہے۔ اس قصے کو مختلف صورتوں میں ذکر کیا، اور قرآن مجید قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن مجید قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے۔ جس طرح کوئی بھی کاریگر مشینری بناتا ہے، اس کے ساتھ ایک کتاب دیتا ہے، اس میں ہدایات ہوتی ہے۔ اللہ نے ہماری مشینری بنائی، ہمارے ساتھ یہ کتاب قرآن مجید دے دی، اس میں ہدایات ہمیں بتائیں کہ اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ آدم علیہ السلام کا واقعہ اللہ رب العزت نے اس لیے بیان فرمایا ہمیں سمجھانے کے لیے۔ کافی نکتے ہیں ان آیات کے اندر، اس واقعے کے اندر۔ فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا مقابلہ کرایا انسان کے شرف کو ظاہر کرنے کے لیے، تاکہ فرشتوں کو پتہ لگے کہ انسان کا شرف کتنا ہے۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھائے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا بتاؤ، فرشتوں کو چیزوں کے نام بتاؤ۔ آدم علیہ السلام بتا دیے۔ فرشتوں کو اللہ رب العزت نے فرمایا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو تم بتاؤ، ان چیزوں کے نام تم بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے ہمارا رب تیری ذات پاک ہے، ہم وہی جانتے ہیں جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے، اس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ جو لوگ جنات کو، بھوپوں کو، پیروں کو غیب سمجھ رہے ہیں کہ غیب کا سارا پتہ ہے، یہ غیب نہیں ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتے، جو وہ دیکھتے ہیں ہم نہیں دیکھ سکتے، فرق ہی ہے، لیکن یہ غیب نہیں ہے، غیب صرف اللہ کے پاس ہے۔ فرشتوں نے اعتراف کیا جو آپ نے سکھایا ہے وہ ہم جانتے ہیں، اس سے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، بے شک تو ہی حکمت والا ہے، تو ہی جاننے والا ہے، ساری حکمتیں تیری ہے، ہاں سب کچھ تو ہی جانتا ہے۔ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ جب آدم علیہ السلام نے نام بتائے، اللہ رب العزت نے فرمایا فرشتوں کو کیا میں نے نہیں کہا تھا جو بھی زمین آسمان کے اندر غیب ہے میں ہی جانتا ہوں اور کوئی نہیں جانتا۔
ہاں جو ظاہری ہے جو چھپی ہوئی ہے ہر چیز کو اللہ ہی جانتا ہے. اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا. اللہ کے بغیر سارے غیر ہیں، سارے غیر ہیں. اکیلا اللہ ہی ہے، سارا کچھ کر سکتا ہے، ہر زبان کو سمجھتا ہے. آپ کسی پیر کے پاس جائیں، آپ جا کے پشتو میں ان سے دعا مانگیں، وہ تو سندھی ہے، پشتو سمجھتا نہیں، آپ کی کیسے پوری کرے گا؟ اللہ تو وہ ہے جو ہر زبان کو سمجھتا ہے. جس زبان میں آپ مانگیں اور جس لہجے سے مانگیں، اونچی آواز سے مانگیں، دل میں مانگیں، ارادہ کریں، اور جو ارادہ دل میں آنے والا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے. آنے والے ارادہ کے بھی ہمیں پتہ نہیں ہے، اللہ وہ بھی جانتا ہے کون سا ارادہ اس کے دل میں آئے گا. ہاں اللہ جانتا تھا. شیطان کو یہ جو عبادت کر رہا ہے لالچ میں کر رہا ہے کہ زمین کا نمائندہ، زمین کا خلافت زمین کی مجھے دی جائے. اللہ تو جانتا تھا، لیکن ظاہر اس وقت ہوا جب شیطان کو حکم ہوا اور فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. جب ہم نے کہا فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو، پھر انہوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابا واستکبر، اس نے تکبر کیا. وہ بات آ گئی، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، تکبر کیا. اور آج بھی جو انسان سجدہ نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، یہ تکبر ہے اس کے اندر، نماز نہیں پڑھتا. یہ شیطان کی صفت ہے تکبر. اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، قرآن مجید ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور اللہ کا قرب نماز سے حاصل ہوتا ہے، نماز سے حاصل ہوتا ہے. اور جو نماز نہیں پڑھتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو پیاسا ہو کے مرے گا. جب موت آئے گی اتنی پیاس لگے گی انہیں، پورا سمندر انہیں پلایا جائے اس کی پیاس نہیں بجھے گی، پیاسا ہو کے مرے گا بے نمازی. اور جب حشر کا میدان لگے گا، جب ساق کی تجلی ہوگی، تو اس وقت حکم ہوگا سجدے کا. تو جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ سجدہ کریں گے اللہ. لیکن جو نماز نہیں پڑھتے ان کی کمر تختہ ہو جائے گی. یہ کتنی بڑی ذلت ہے. اللہ نے کہا نا وَتَرْحَقُمْ ذِلَّةٌ، ذلت ہوگی ان کے لیے. اس دن نہیں جھک سکیں گے، کمر تختہ ہو جائے گی بے نمازی کی. یہ جو کہتے ہیں نا کچھ نہیں ہوتا، مولوی صاحب ہمیں ڈرائیں مت، کچھ نہیں ہوتا. یہ دل صاف ہو، نماز پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں نماز کے بغیر دل صاف ہی نہیں ہوتا. مستری کے پاس جاتے ہو گاڑی کی ٹوننگ کرانے کے لیے، یہ مسجدیں یہ ایمان کی ٹوننگ ہوتی ہے. نماز پڑھتے ہیں ایمان کی ٹوننگ ہوتی ہے، ہماری مشینری کی ٹوننگ ہوتی ہے. میرے عزیز دوستو، ہم قرآن مجید کو سمجھیں، ہاں قرآن مجید کے اوپر زندگی گزاریں. قرآن مجید کے بغیر کوئی چارہ نہیں. یہ جماعت، یہ مہمان آپ کے پاس آئے ہوئے، یہ ساتھی، ان کا اکرام یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلیں. یہ ان کا اکرام ہے. یہ آپ سے نہ کھانا مانگتے نہ کوئی چیز، وقت مانگتے ہیں. وقت دیں اللہ کے راستے میں. یہ کہاں سے سفر کر کے آئے، یہ مہمان نواز لوگ ہیں. آپ کو نہیں پتا، شاید نہ گئے ہو. میں تو ساتھی کام سوات سے ہے، میں نے کہا میں سوات میں تشکیل ہوئی ہے. ہم نے ان لوگوں کی قربانیاں دیکھی ہیں، وہاں ان کا اکرام دیکھا ہے. تو ہمارے اندر دنیا کی اہمیت ہے. ہم کہتے ہیں میں اللہ کے راستے میں نکل جاؤں گا، دکان کون چلائے گا، تجارت کون چلائے گا،
औलाद को कौन संभालेगा? बाप कहता है बच्चों को कहाँ करोगे, तुम जा रहे हो अल्लाह के रास्ते में। ये सारी चीजें अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर समझाई है तरतीबा। कुल इनकान आबाउकुम, फरमाया पहले जब अल्लाह के रास्ते में निकलोगे तो बाप रुकावट बनेंगे, वो अबनाउकुम फिर बेटे रुकावट बनेंगे, वो इख्वानुकुम फिर भाई रुकावट बनेंगे कि बच्चे किसके लिए छोड़ के जा रहे हैं, वो अज़वाजुकुम फिर बीवी रुकावट बनेंगी, वो कहेगी मुझे किसके लिए छोड़ के जा रहे हैं, वो अशीरतुकुम फिर रिश्तेदार रुकावट बनेंगे, वो निकल आएंगे। भाई कौन सी तबलीग है, आप जा रहे हो बाल बच्चे छोड़ के, कौन सी तबलीग है? ये सारी चीजें अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर गिनवाई है। वो अमवाल निकतरफ तुमुआ, माल रुकावट बनेगा। तुम जो जा रहे हो तुम्हारे माल को घास कौन डालेगा, कौन उनकी देखभाल करेगा? वह तिजारत तकशौन कसादा, तिजारत रुकावट बनेगी। तुम जो जा रहे हो दुकान कौन चलाएगा, फैक्ट्री कौन चलाएगा? वह मसाकिन तर्ज़ौना हब्बु इलल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाया अगर आप इन रुकावटों से रुक गए, अल्लाह के रास्ते में न निकले, हत्ता याती अल्लाह बिअम्रे, फिर अल्लाह के अजाब का इंतजार करें, फिर अल्लाह के अजाब का इंतजार करें। ये जो अजाब है, महंगाई, ये अजाब है, ये अजाब है। इस अजाब से न कोई मौलवी बच सकता है, न कोई दीनदार बच सकता है। इसकी वजह क्या है? नमाजी कहता है ना भाई मैं तो नमाज पढ़ रहा हूँ, ये महंगाई के अजाब मैं क्यों झेल रहा हूँ? वो ये समझे कि आप नमाज तो पढ़ते हो, दूसरों को नमाज पर लाने के लिए कितनी कोशिश की है तुम। ये उम्मत दूसरों के लिए है। देखे मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब आया ना, वो बंदर बन गए ना, और उसकी उम्मत पर ये जिम्मेदारी भी नहीं थी, फिर भी वो बंदर बन गए। क्यों बन गए? दूसरों को नहीं रोका गुनाह से। और ये उम्मत का, इस उम्मत का तो फरीजा है, सबसे बड़ा फरीजा ये है, सबसे बड़ा फरीजा ये है, अगर आप अल्लाह के रास्ते में नहीं निकले तो इस गुनाह से आज से तौबा करें, इस बात को समझें और इसको माने कि हम बहुत बड़ा गुनाह किया, अभी तक हम नहीं निकले अल्लाह के रास्ते में, बहुत बड़ा गुनाह हुआ हमसे, बहुत बड़ी गलती हुई, इसलिए हम सारे अजाब में हैं, मौलवी भी, नमाजी भी, दीनदार सारे, इसलिए इस महंगाई के अजाब में कि हम मेहनत नहीं कर रहे, दीन की मेहनत को हमने छोड़ दिया, हम दूसरों के ऊपर मेहनत नहीं कर रहे। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से सिर्फ वो लोग बच गए बंदर होने से जो रोक रहे थे दूसरों को, रुक जाए, अल्लाह की नाफरमानी न करें, वो मना कर रहे थे, वो लोग बच गए। दो ग्रुप उस अजाब की लपेट में आ गए, एक वो जो गुनाह कर रहे थे, नाफरमानी कर रहे थे, और दूसरा ग्रुप वो